زاویار اینی سے کہتا ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی رہو گی، اور کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی حالت کے اندر جو ہے رشتہ ختم نہیں ہونے دوں گا، اور ہماری زندگی کے اندر جو بھی فیصلے ہوئے وہ ہمیشہ تم نے ہی لیے ہیں، چاہے وجہ جو بھی رہی ہو، ہمارے جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار جو ہے وہ تم ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی جو ہے نا کہتے ہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، ہمیشہ جو ہے نا کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا جب جو ہے نا کہتے ہیں کہ تمہارا نام میرے ساتھ جڑا ہے۔ اینی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زاویار تم آگے بڑھ چکے ہو اپنی زندگی کے اندر، وہ کہتا ہے روبا کے ساتھ خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بول دیا ہے، وہ اینی سے بولتا ہے اور کیا تم آگے بڑھ چکی ہو؟ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وہ اینی کہتی ہے کہ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے؟ اتنی ہی بات ہو رہی تھی کہ اچانک سے اینی کو جو ہے نا کہتے ہیں ایک فون کال آتی ہے، اس کا فون بجتا ہے تو ایک دم چونک جاتی ہے، اور زاویار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو بتاتی ہے کہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ریسٹورینٹ کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، تو اینی کو بہت زیادہ وہ شوق لگ گیا ہو کہتا ہے کہ اس کا ریسٹورینٹ تو بالکل صحیح زمین کے اوپر بنا ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویار اس سے کہتا ہے کہ جو ہے نا کہتے ہیں چلو وکیل کے پاس چلتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری ہیلپ لینے کی، میں اپنے کام ہمیشہ خود کرتی آئی ہوں اور میں اپنے کام خود ہی سالو کر لوں گی۔ زاویار اس سے بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے منع کر دیتی ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کا پھپھا جو اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے اینی کا، تو اس کی پھوپھی جو ہے کشور اسے بولتی ہے، بتاتی ہے آ کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینی کا ریسٹورینٹ سیل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیا؟ تو وہ کہتی ہے اور کیا؟ پھر وہ آگے سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب صحیح اس پہ نہیں بنا ہوگا تو ایسے ہی کچھ ہوگا، پھر اس کی عادت ہے فضول باتیں کرنے کی، تو اس پہ اس کو کہتا ہے کہ تم تو چپ ہی رہا کرو، تمہارا تو جو نا کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی بولتی ہو نا فضول ہی بولتی ہو، یہ نہیں کہ جو نا کہتے ہیں کبھی کوئی اچھی بھی بات کر لو۔ یہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں وہ اینی سے اس کی جو ہے کہتے ہیں نائلہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں وکیل کا انتظام کرنا پڑ رہا ہوگا اور جو ہے کہتے ہیں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اینی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وکیل جو ہے کہتے ہیں وہ مل نہیں پا رہا ہے، اب وہ کیا کرے، کیسے وکیل کو ارینج کرے، کیونکہ کوئی بھی وکیل جو ہے اس کا کیس لینے کو تیار نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ زاویار کی ہیلپ لے لے۔ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں ندا اور عادل کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آج تو میں مٹھائی بانٹوں گی پورے محلے کے اندر، کیونکہ عادل کو اپنے پیسے مل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی عادل گھر آتا ہے تو وہ عادل سے کہتی ہے کہ ہم کب جا رہے ہیں شرازی مینشن، تو عادل کہتا ہے اسے کہ کون جا رہا ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہیں پر رہیں گے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے عادل، شرازی مینشن ہمارا گھر ہے اور مجھے وہیں پر رہنا ہے، وہ تمہارے باپ نے جو ہے کہتے ہیں بنایا تھا اور ساری چیزیں اس گھر کو میں نے اپنے ہاتھ سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ ممی وہ ہمارا نہیں ہے، اور آپ کو کیا میرے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ لائف اسٹائل دے سکوں گا، میرے اوپر بھروسہ رکھیں۔ وہ کہتی ہے کہ جو نا کہتے ہیں ساروں لگ جاتے ہیں بزنس بنانے کے اندر، اور اگر فرض کرو سارا پیسہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا، ہم لوگ تو سڑک کے اوپر آ جائیں گے۔ عادل کہتا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، میرے اوپر یقین رکھیں، میں آپ کو وہ سب کچھ دوں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو وہ اس پہ کہتی ہے کہ جو نا کہ پتہ نہیں اس وقت تک میں زندہ ہوں کہ نہ زندہ ہوں۔ ندا خیر اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کتنا اچھا ہوگا، آپ کا اپنا بزنس ہوگا اور آپ کے اپنے فیصلے ہوں گے۔ اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ تم لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بزنس چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں اینی کا پپا پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہوتا، تو کشور اس سے کہتی ہے کہ جو نا کہتے ہیں کہ کھانے سے کیا ناراضگی ہے، کھانا تو کھا لیں۔ اس سے کہتی ہے کہ جو نا کہتے ہیں اگر کھانا نہ کھانے سے جو ہے اینی کا کیس سالو ہو جاتا اور اس کو وکیل مل جاتا ہے تو میں بھی ایسا کرتی ہوں، کھانا چھوڑ دیتی ہوں۔ خیر وہ اس پہ جو ہے نا چپ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ جو نا کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے اینی نے اس بار کسی بڑے انسان سے جو ہے نا کوئی پنگا لے لیا ہے۔ یہاں پر وہ سارے کے سارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور نائلہ اینی سے کہہ رہی ہوتی ہے اگر اس طرح سے ہوا تو ہم 1 مہینے بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے، تو اینی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے، کس کی ہیلپ لے، یہ سمجھ میں اس کو نہیں آ رہا ہوتا۔ زاویار جو ہے وہ عادل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دوست جو ہے وہ اتنی زیادہ ضدی کیوں ہے، آخرکار وہ کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ یہ چیز وہ اکیلے سالو نہیں کر سکتی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ تو عادل کہتا ہے کہ زاویار سے کہ وہ میری دوست کیا تمہاری بیوی بھی تو ہے۔ یہ دونوں آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اینی کے بارے میں کہ اچانک سے اینی جو ہے وہ کال کرتی ہے عادل کو، جیسے اس کی کال آتی ہے تو عادل یہ فون زاویار کو پکڑا دیتا ہے، اور زاویار سے وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے عادل مجھے اچھا سا وکیل کر کے، اور زاویار کہتا ہے تمہیں میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ میرے ساتھ چلو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، اب چپ کر کے تم میری بات سنو، اور یہ ہے کہ کل ہم وکیل کے پاس جا رہے ہیں، میں آ رہا ہوں صبح میں، اور اس کے علاوہ مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی ہے، کبھی تو تم جو ہے نا بات مان لیا کرو۔ اس کے بعد وہ عادل سے کہتا ہے کہ چلو اٹھاؤ اور فون جو ہے وہ بند کر دو۔ یہ کہہ کر جو ہے نا کہتے ہیں اینی کا فون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور اینی جو ہے وہ ایک دم سے چپ رہ جاتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ فون جو ہے کہتے ہیں زاویار کے پاس کیسے آئے، یہ تو عادل کا فون ہے۔ اس کے بعد عادل کو زاویار کہتا ہے کہ تم پتہ لگاؤ کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، آخر یہاں پر کس کا ہاتھ ہے۔
کشور کو جب پتہ چلتا ہے کہ عادل کو اس کی چیزیں مل گئی ہیں، اس کی پراپرٹی کا حصہ، تو وہ بتاتی ہے ندا کو کہ بھئی زینت تو جو ہے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اترا رہی ہوگی، اور اس کے جو ہے کہتی ہے کہ تم بھی اپنے لیے کچھ کر لو۔ اینی جو ہے کہتے ہیں زاویار اسے وکیل کے پاس لے کے جاتا ہے، وکیل سے ملتا ہے تو وکیل اینی سے کہتا ہے کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلے کی بات ہے نہیں آپ کے کیس کے اندر۔ تو اینی کہتی ہے کہ جو ہے کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کیس ہم جیت جائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم کوشش تو بیسک کر سکتے ہیں، لیکن جو سامنے والی پارٹی ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ویسے وہ کافی اسٹرانگ لگتی ہے۔ اینی جو ہے کہتے ہیں وہ شکریہ ادا کرتی ہے زاویار کا بھی، اور زاویار سے کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم نے مجھے کسی اچھے وکیل سے ملا دیا۔ پھر آگے سے وہی اس کی انا بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے زاویار، اب میں وکیل صاحب سے خود ہی ڈیلنگ کر لوں گی اور تمہیں اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار اس پہ کچھ کہنے لگتا ہے کہ اینی، تو اس پہ جو نا کہتے ہیں آگے سے وکیل بولتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ ہیں نا، مجھے نہیں پتا لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے، تو آپ کو کسی بندے کی سپورٹ ہر اس پہ چاہیے ہوگی قدم کے اوپر۔ زاویار کہتا ہے ہم بعد میں جا کے بات کر لیں گے۔ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں زینت کے ہاتھ کچھ لگتا ہے۔ اینی جو ہے کہتے ہیں اس کو یہ بولتی ہے کہ ہم کھانے کا کیا کریں گے؟ تو اینی بول رہی ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کھانا جو ہے کہتے ہیں کسٹمر کو فون کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ اینی ریسٹورنٹ سیل نہیں ہوا ہے اور کسٹمرز ہمارا کھانا لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم لوگ ٹینشن نہ لو اور فکر نہ کرو۔ زاویار جو ہے کہتے ہیں عادل کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو عادل کہتا ہے کہ مجھے کچھ کلو مل نہیں پا رہا ہے ابھی تک کہ آخر ہے کون ایسا بندہ ہے، کون ہے اینی کے دشمن جو سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ دونوں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا عادل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے چاچو کا ہاتھ ہے۔ خیر، یہاں پر سکندر جو کہتے ہیں وہ ایک چال چلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اینی کی ہیئرنگ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ زاویار اس کے ساتھ نہیں جائے، تو وہ زاویار سے فوراً سے کہتا ہے کہ میٹنگ آ چکی ہے اور عادل تو اب ہے نہیں، تو اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ تمہارے پر آ جاتی ہے، تو میرا بہت اچھا دوست ہے ملک، اس کا پروجیکٹ ہے، اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا، تو تمہیں میٹنگ کے لیے جانا ہوگا، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو زاویار اس سے کہتا ہے کہ آپ کی ایمرجنسی ابھی آنی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہیں تو پتہ ہی ہے، اب میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ زاویار اس سے کہتا ہے کہ ہوپ فلی اینی کے کیس میں آپ کا ہاتھ نہ ہو۔ یہاں پر جو کہتے ہیں کشور وہ فائل لے کے زینت وہ فائل لے کے پہنچتی ہے اور سکندر سے کہتی ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ پیپرز ہیں جو عالیہ نے جو نا کہتے ہیں ہاتھ سے خط لکھا تھا۔ سب کو تو پتہ ہے کہ عالیہ نے خودکشی کی ہے، لیکن اصل وجہ نہیں پتہ کہ اس نے جو خودکشی کی اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ لیٹر پڑھتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر رہی ہے کیونکہ سکندر نے اس کو ذہنی بہت اذیت دی ہے، اور سکندر کی روز روز جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی عورتوں کی باتیں کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے جو نا کہتے ہیں مجبوراً یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ زاویار کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اگر زاویار کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر سوچ لو کہ کیا ہوگا۔ سکندر اس کو بولتا ہے کہ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے مجھے جو ہے کہتے ہیں اس گھر کے اندر جو ہے اپنے بچوں کا حصہ چاہیے۔ وہ اس پہ کہتا ہے کہ بھابھی آپ ویسے بہت زیادہ خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے تمہارے پاس جو ہے کہتے ہیں 1-2 دن کا ٹائم ہے، تم یہ سوچ لو، ورنہ تو یہ فائل زاویار کو میں دے دوں گی۔ اینی جو ہے وہ زاویار کی یاد آ رہی ہوتی کیونکہ زاویار جو آیا نہیں ہوتا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بات نائلہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، زاویار کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، وہ کہتی ہے چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ زاویار جو ہے کہتے ہیں وہ میٹنگ کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے ایک عروج نام کی لڑکی اس سے آ کے ملتی ہے، اور وہ میٹنگ نہیں ہوتی، وہ صرف اس کا باپ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل اور اس کی شادی ڈیسائیڈ کر لیں۔ اینی کو زاویار مبارکباد دیتا ہے کہ چلو تمہیں اسٹے آرڈر مل گیا، تو اینی کہتی ہے تمہیں اگر اتنا ہی خیال تھا تو تم آئی کیوں نہیں؟ تو زاویار اس پہ کہتا ہے اینی سے کہ اس کا مطلب کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی، تم چاہتی تھی کہ میں وہاں پر آؤں، تم نے مجھے مس کیا۔ اینی کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے کام کرنے کی عادت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے۔ تو پھر وہ زاویار سے کہتی ہے کہ اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ بات پوری کر لیتے ہیں۔ وہ زاویار سے کہتی ہے کہ جو نا کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے اندر آگے نکل چکے ہو زاویار، تو بہتر یہی ہم رشتے کو ختم کر دیں۔ زاویار کہتا ہے اور تم؟ وہ کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے آگے نکلنا؟ میں تو پہلے ہی نکل چکی ہوں اپنی زندگی کے اندر آگے۔ زاویار اس سے کہتا ہے اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو تم جو ہو، تمہاری آنکھوں کے اندر ہمارا رشتہ ختم ہوتے والی بات کرتے کرتے یہ آنسو کیسے ہیں؟ تمہاری آنکھیں جو ہے کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے تکلیف کیسی مجھے نظر آ رہی ہے، اگر واقعی میں جو نا کہتے ہیں تم آگے نکل چکی ہو۔ کشور جو ہے کہتے ہیں اس سے کہتی ہے شکیل سے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے کہ اینی کو اسٹے آرڈر مل چکا ہے، لیکن زاویار نے اس کی ہیلپ کی تھی، اور ویسے بھی دیکھو اس کو سمجھاؤ کہ کسی آدمی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے۔ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں زاویار کا باپ جو ہے سکندر، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری میٹنگ کیسی رہی عروج کے ساتھ؟ تو اس سے کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ آفیشیل میٹنگ ہے، لیکن آپ نے تو وہاں مجھے میری شادی کے پرپس کے لیے بھیجا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں تو تمہیں کیسی لگی عروج، مجھے بتاؤ۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے عروج کو صاف صاف منع کر دیا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے شادی کروں گا، اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔
اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ ہوتے کون ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں عروج سے شادی کروں. وہ اس سے کہتا ہے کیا ہو گیا, میں تمہارا باپ ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا, اور ویسے بھی میں فیصلہ کر چکا ہوں, میں اور عروہ بہت جلد انگیجمنٹ کر رہے ہیں.